آل محمد۔ محترم سامعین کرام اور مومنین ذوی الاحترام، میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں تہہ دل سے آج کی اس شب اور اس تاریخ کہ جو منسوب ہے ولادت باسعادت اور ظہور پرنور حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام صلوات پڑھیں۔ میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں اس ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس امام کے صدقے میں کہ جس کی ولادت کی شب آج ہے، ہم سب کو ان کے روضے کی زیارت کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو ان کا پیروکار اور ان کا محب بنا اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کا آغاز کروں اور چند باتیں اور چند معروضات آج کی شب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک عظیم سانحہ جو ابھی چند گھنٹوں پہلے پیش آیا ہے، اس کے سلسلے سے میں گزار ہوں کہ ہم سب مل کے دعا کریں اور یہاں سے جانے کے بعد بھی اس سلسلے میں دعا کریں، اور وہ یہ ہے کہ ابھی چند گھنٹوں پہلے ایران کے پریزیڈنٹ اور راشٹرپتی آیت اللہ ابراہیم رئیسی وہ آذربائیجان سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے واپس آ رہے تھے، تو جب ان کا ہیلی کاپٹر ایران میں جو آذربائیجان شہر پایا جاتا ہے وہاں پہنچا تو وہ اچانک سے گم ہو گیا اور حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے بارے میں ابھی صحیح بات معلوم نہیں ہوئی ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا گم ہو گیا ہے یا کہیں ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی ہے۔ نہ ابھی تک ہیلی کاپٹر کا پتہ چلا ہے اور نہ ابھی تک اس میں جو سوار افراد تھے ان کا کوئی پتہ چلا ہے۔ جو خاص شخصیتیں اس میں 3 ہیلی کاپٹر تھے، جو خاص افراد تھے اس میں ان میں آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی تھے، آیت اللہ آل ہاشم تھے جو آذربائیجان شہر کے امام جمعہ تھے، اور وہاں کے فارن منسٹر امیر عبداللہیان۔ یہ 3 بڑی شخصیتیں تھیں جن کے بارے میں ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا ہے، تو آپ تمام حضرات مل کے دعا کریں کہ ان لوگوں کے بارے میں پتہ چل جائے اور یہ خیر و عافیت سے ہوں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے آخری امام کا اور اس زمانے کے امام کا کہ ان تمام افراد کو صحت و سلامتی کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچا دے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں یہاں ان چند دنوں میں بہت زیادہ افراد سے واقفیت نہیں رکھتا ہوں۔ کوشش یہ رہے گی کہ اس مختصر سی تقریر میں کچھ باتیں 8ویں امام کے سلسلے سے، کچھ اخلاقی باتیں اور کچھ اپنے بچوں سے کچھ گفتگو کی جائے تاکہ سب تک کچھ نہ کچھ باتیں پہنچ سکیں۔ آج کی جو شب ہے یعنی جو آج کی تاریخ ہے 11 ذی القعدہ سن 148 ہجری، امام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور سن 203 ہجری 23 ذی القعدہ یہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 8ویں امام، 8ویں امام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوتی ہے اور آپ کی شہادت ایران کے شہر مرو میں ہوتی ہے
جو اب خراسان کا حصہ ہے اور جسے اب جو ہے وہ کہا جاتا ہے مشہد، کہ آپ میں سے ہو سکتا ہے بعض افراد گئے ہوں مشہد مقدس کی زیارت کرنے کے لیے، جہاں 8ویں امام کا عظیم الشان روضہ بنا ہوا۔ آپ کی ولادت سن 148 ہجری میں اور شہادت 203 ہجری میں، یعنی آپ کی کل مدت اور جو عمر شریف ہے وہ کتنے سال ہے؟ 55 سال۔ 8ویں امام کی عمر شریف کتنی ہے؟ 55 سال۔ اس 55 سال میں 35 سال آپ نے اپنے والد بزرگوار کی امامت میں گزارے ہیں اور 20 سال آپ کی امامت کا دور رہا ہے اور زمانہ رہا ہے۔ جب آپ امامت کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں اس وقت جو حالات ہیں وہ اس طریقے کے ہیں کہ 7ویں امام کی شہادت ہوتی ہے، لیکن 7ویں امام کی جو شہادت ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ بغداد میں ہوتی، اور اس وقت 8ویں امام کہ جن کی عمر شریف 35 سال ہے وہ اپنے والد کے پاس یعنی 7ویں امام کے پاس موجود نہیں۔ 7ویں امام کو یہ بات پتہ تھی کہ میرا بیٹا میری شہادت کے وقت میرے پاس موجود نہ ہوگا، لہٰذا مدینے سے بغداد جاتے وقت وہ آخری سفر جو آپ نے مدینے سے بغداد کا کیا ہے جس کے بعد امام واپس نہ آ سکے، اس سے پہلے آپ نے ایک وصیت نامہ تحریر کیا، اس میں کئی لوگوں کے دستخط کرائے اور ان کو گواہ کے طور پر رکھا، اور یہ وصیت اس لیے تھی تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے بعد جو امام ہیں وہ کون ہیں؟ علی ابن موسیٰ الرضا امام ہیں اور کوئی امام نہیں۔ ایک تو یہ وصیت اس اعتبار سے تھی کہ میرے بعد امام کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے، دوسرا ایک رخ اس کا اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 7ویں امام کو یہ بات پتہ تھی کہ میرے بعد حالات ایسے ہوں گے کہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، یعنی کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہوگا کہ میں امام ہوں، کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہوگا کہ 7ویں امام کا بھی انتقال ہی نہیں ہوا لہٰذا کوئی امام نہیں ہو سکتا ہے، وہی امام ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ غور کریے اور تاریخ کو پڑھیے اور دقت نظر سے اس میں غور و خوض کریے تو آپ کو ملے گا کہ وہ افراد کہ جو امام کے 7ویں امام کے صحابی تھے، وہ افراد جو امام کے خاص افراد میں جن کا شمار ہوتا تھا، وہ افراد جن کو امام نے 7ویں امام نے اپنا وکیل بنایا تھا، وہ افراد جن کو امام نے یہ حق دیا تھا کہ وہ جائیں شہر شہر جائیں اور لوگوں سے جو حق خدا ہے یعنی جو شرعی رقوم ہیں ان کو جمع کریں اور میرے پاس لے کر آئیں، ان افراد نے بغاوت کر دی۔ یعنی تاریخ کہتی ہے کہ وہ افراد جن کے پاس 70,000 درہم اس وقت کے موجود تھے، اس نے صرف ان 70,000 درہموں کی بنیاد پر امام علی رضا کی امامت سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ کیونکہ یہ 70,000 درہم اس کے پاس موجود ہیں، اگر ہم 7ویں امام کے بعد یعنی امام موسی کاظم کے بعد امام علی رضا کی امامت کا اقرار کرتے ہیں تو یہ 70,000 درہم جو ہمیں 7ویں امام کو دینا تھا، آپ کسے دینا پڑے گا؟ 8ویں امام کو دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام کا حق ہے، اس کے پاس پہنچنا ہے، لہٰذا ان کو دینے کے بجائے کچھ ایسا راستہ اپنایا جائے کہ یہ ہمارے ہی پاس رہ جائے، لہٰذا انہوں نے امام کی امامت کا انکار کر دیا، اور ہر جگہ جا جا کے یہ کہتے تھے کہ ابھی تو امام موسی کاظم کا انتقال ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو مرے ہی نہیں ہیں، وہ تو زندہ ہیں، جب زندہ ہیں تو پھر کسی اور کو امام بننے کا حق نہیں ہے، جب حق نہیں ہے تو اس کا مطلب العیاذ باللہ امام علی رضا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ امام علی رضا علیہ السلام بار بار دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ اس خبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے ان سے یہ کہہ رہے تھے تم کیا سمجھتے ہو، اگر رسول اس دنیا سے جا سکتے ہیں تو کیا میرے والد بزرگوار اس دنیا سے نہیں جا سکتے ہیں؟ جس طریقے سے رسول چلے گئے
اسی طریقے سے میرے والد بزرگوار بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور صرف چلے نہیں گئے بلکہ وہ جو مال چھوڑ کے گئے تھے، جو وراثت چھوڑ کے گئے تھے، جو میراث چھوڑ کے گئے تھے، اس کو بھی لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اس کی تقسیم بندی بھی ہو چکی ہے۔ لہذا اب کون سے ثبوت اور دلیل چاہیے کہ امام اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ اور یہیں پر ایک نئے فرقے اور مذہب کی بنیاد پڑتی ہے جس کا نام ہے واقفیہ۔ واقفیہ وقف سے نکلا ہے، وقف یعنی توقف کرنے والا، یعنی رک جانے والا۔ کہاں پر رک گیا؟ یہ 7ویں امام پر آ کر رک گیا۔ تو امام کی جو 20 سالہ امامت کا زمانہ ہے اس کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک بڑا محاذ ہے آپ کے سامنے۔ وہ کیا کہ ایک ایسا گروپ اور ایسا محاذ کھڑا ہوا ہے، ایسا گروہ کھڑا ہوا ہے جو امام یعنی 7ویں امام کی شہادت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چونکہ ان کی شہادت کو نہیں مان رہا ہے تو میری امامت کو کیسے مانے گا؟ لہٰذا ایک تو یہاں پہ یہ مقابلہ کرنا ان لوگوں سے، اور ان لوگوں کو یہ بتانا ہے اور ان کے ذریعے جن لوگوں کے بہکنے کا خطرہ ہے ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ میں ہی موسی کاظم کے بعد یعنی میرے والد بزرگوار کے بعد میں ہی کون ہوں؟ امام ہوں اور اس عہدے کا ذمہ دار ہوں۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 3 حکومتیں آئی ہیں، یعنی بنی عباس کی حکومتوں میں 3 حاکم آئے ہیں جن کا امام نے اپنی امامت کے زمانے میں مقابلہ کیا ہے۔ پہلا زمانہ ہے ہارون رشید کا، جس نے امام موسی کاظم علیہ السلام کو شہید کروایا۔ دوسرا زمانہ ہے ہارون الرشید کے بیٹے امین کا۔ تیسرا زمانہ ہے ہارون الرشید کے بیٹے اور امین کے بھائی مامون کا۔ امام کی 20 سال کی زندگی میں سن 183 ہجری سے لے کے سن 193 ہجری تک ہارون کا زمانہ رہا، ٹھیک۔ 193 ہجری سے لے کے 198 ہجری تک امین کا زمانہ رہا، اور 198 ہجری سے لے کے 203 ہجری تک مامون کا زمانہ رہا۔ یہ 3 دور ہیں۔ 3 دور میں جو 10 سال کا پہلا زمانہ ہے امامت کی زندگی میں، جو 10 سال کا پہلا پیریڈ ہے یعنی مامون کی زندگی میں، اس میں امام کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہارون 7ویں امام کو شہید کرنے کے بعد اتنا زیادہ بیک فٹ پہ آ چکا ہے کہ اب اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ 8ویں امام کو روک سکے۔ لہذا جیسے امام نے کھلے طور پہ اپنی امامت کا اعلان کیا، میں امام ہوں، مجھے رسول نے اپنا جانشین بنایا ہے، مجھے رسول نے اپنی خلافت سونپی ہے، میں اس سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی ہوں، مجھ سے رسول کا علم لو، مجھ سے دین لو، مجھ سے شریعت لو۔ جب یہ ساری باتیں امام بیان کرتے تھے تو بعض اصحاب جنہوں نے ہارون کے ظلم اور مظالم کو دیکھا تھا، جنہوں نے امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کو دیکھا تھا، وہ آتے تھے اور کہتے تھے امام سے، امام ذرا آرام سے، اتنی تندی، اتنا کھلا ہوا بیان یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جس ہارون نے 7ویں امام کو شہید کروا دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو شہید کروا دے اور ہم سے ایک اور امام جدا ہو جائے۔ غور کریے، بہت سے لوگ آئے، کئی واقعات ذکر ہیں کہ امام کے صحابی آتے تھے اور کہتے تھے امام اس طریقے سے کھلے عام آپ کو امامت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو خلافت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو جانشینی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہارون جو ہے وہ آپ کی طرف مڑ جائے اور اس کا رخ آپ کی طرف ہو جائے اور وہ آپ کو بھی راستے سے ہٹانے کے ترکیب سوچنے لگے۔ لہٰذا خاموش رہیے اور چپ چاپ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس طریقے سے اس سلسلے کو چلنے دیجیے۔ لیکن امام نے جانتے ہیں کیا کہا؟ امام نے کہا کہ ہارون کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مجھے شہید کر سکے، اس لیے کہ امام کو پتہ ہے کہ امام کو کہاں شہید ہونا ہے، کس کے ہاتھ شہید ہونا ہے، کس جگہ شہید ہونا ہے اور کب شہید ہونا ہے، سب کچھ امام کو علم غیب کی بنیاد پر پتہ ہے۔ لہذا 10 سالوں میں امام کھلے عام تبلیغ دین کرتے رہے، دین کو پہنچاتے رہے، دین کی باتیں پہنچاتے رہے، اپنی امامت کا کھلے عام اعلان کرتے رہے، اس کا پرچار کرتے رہے اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتے رہے۔ 10 سال کے بعد جب زمانہ آتا ہے امین کا، تو یہ زمانہ بھی امام کے لیے راحت کا زمانہ ہے۔ کیوں راحت کا زمانہ ہے؟ اس لیے کہ جیسے ہی ہارون واصل جہنم ہوتا ہے،
اب دو بھائی ہیں، ایک امین ہے ایک مامون ہے۔ امین کی ماں کہاں کی ہے؟ عرب کی ہے۔ مامون کی ماں کہاں کی ہے؟ ایران کی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہارون نے اپنے جانے سے پہلے اپنا جو ولی عہد بنایا ہے وہ امین کو بنایا ہے، اور دوسرا ولی عہد کس کو بنایا ہے؟ مامون کو بنایا ہے۔ یعنی پہلا میرے بعد جو خلافت کی باغ ڈور ہوگی وہ امین کے ہاتھ میں ہوگی، امین کے بعد مامون کے ہاتھ میں ہوگی، اور باری باری سے یہ دونوں خلافت کریں گے۔ لیکن امین یہ چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ بنائے، اس لیے مامون کا راستے سے ہٹنا ضروری ہے۔ لہٰذا امین کا جو 5 سال کا زمانہ ہے وہ اسی الجھنوں میں اور اسی کشمکش میں گزر گیا کہ کس طریقے سے مامون کو راستے سے ہٹایا جائے اور اپنے بیٹے کی خلافت کا راستہ صاف کر دیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ امین مامون کو ہٹاتا، مامون نے امین کا کام تمام کر دیا۔ تو امین کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ وہ امام رضا علیہ السلام کی طرف دھیان دیتا، لہذا امامت کے 15 سال امام کے چین اور سکون سے گزرے، اور وہ دین کو پھیلاتے رہے اور دین کو پہنچاتے رہے اور لوگوں کو شریعت کے بارے میں بتاتے رہے، اپنی امامت کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ وہ دین جو بڑی ہی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، یعنی آپ امام کاظم علیہ السلام کے حالات زندگی کو دیکھیں گے تو امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ کہاں گزرا ہے؟ جیل میں گزرا ہے، قید خانے میں گزرا ہے، یا نظر بندی کی حالت میں گزرا ہے۔ امام کو بار بار مدینے سے بغداد بلایا جاتا ہے، پھر آتے ہیں، پھر بغداد بلایا جاتا ہے۔ گھر میں رہتے ہیں تو پہرے داری ہو رہی ہے کہ امام کس سے مل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کون آ رہا ہے۔ لیکن امام رضا علیہ السلام کا زمانہ کام کرنے کا زمانہ، یہاں پہ اس طریقے کی نہ نظر بندی ہے، نہ قید ہے، نہ جیل ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب آپس میں لگے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ یہ 15 سال امام نے بڑے ہی سکون کے ساتھ گزارے اور تبلیغ دین کرتے رہے۔ لیکن جیسے ہی مامون امین کی طرف سے فرصت پایا، اس نے فوراً یہ کوشش کی کہ امام کو مدینے سے کہاں بلا لیا جائے؟ خراسان بلا لیا جائے۔ خراسان اس لیے کہ اس نے جو اسلامی حکومت کی راجدھانی جو پہلے بغداد تھی اس کو ٹرانسفر کر کے کہاں پہنچا دیا؟ خراسان میں پہنچا دیا۔ اب اسلامی حکومت کی راجدھانی کہاں ہے؟ خراسان میں ہے۔ مامون کے اس کام کے پیچھے ایک بڑا ریزن تھا، ایک بڑا سبب تھا۔ بہت سے اسباب تھے، میں ایک دو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا سبب یہ تھا کہ مامون یہ چاہتا تھا کہ یہ امام علی رضا علیہ السلام جو مدینے میں رہتے ہیں اور میں جو خراسان میں رہتا ہوں، یہاں دونوں کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں یہاں حکومت کے کاموں میں مشغول رہوں اور ادھر امام علی رضا علیہ السلام لوگوں کو آمادہ کر دیں، اور اس طریقے سے آمادہ کر دیں کہ عوام میں، سماج میں، اس عرب کے خطے میں ہی صحیح ایک ایسا انقلاب پیدا ہو جائے جو میری حکومت کے چولوں کو ہلا کے رکھ دے اور میری حکومت ختم ہو جائے۔ لہٰذا آنکھوں سے دور رکھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ امام علی رضا کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا جائے۔ کون آ رہا ہے، کون مل رہا ہے، کون ملاقات کر رہا ہے، امام کیا سیاست کر رہے ہیں، امام کس حکمت عملی سے کام لے رہے ہیں، امام کے روز و شب کے امور کیا ہیں، کس کو خط لکھ رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں میری آنکھوں کے سامنے رہیں گی تو مجھے ساری چیزوں کا علم رہے گا، اور مجھ سے جب کچھ ڈھکا چھپا نہ رہے گا تو انقلاب اور لوگوں میں تبدیلی کے جو امکانات ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے۔ پہلا ریزن تو یہ ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ امام کو اگر میں اپنے پاس بلا لوں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ حکومت اور امام کی بڑی اچھی جو ہے وہ تال میل اچھی ہے، ان کا آپس میں ٹھیک ٹھاک ہے، حکومت امام کو پریشان نہیں کر رہی ہے، کیونکہ اگر حکومت کو پریشان کرنا ہوتا تو اپنے پاس بلانے کے بجائے اور اپنا ولی عہد بنانے کے بجائے کیا کرتی؟ جیل میں ڈال دیتی، نظر بند کر دیتی، قید خانے میں ڈال دیتی، گھر پہ پہرا لگا دیتی، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے بلایا اور اپنا ولی عہد بنا کے بلایا، تو اس سے یہ میسج جائے گا کہ حکومت کا مزاج ہمارے امام کے لیے بڑا اچھا ہے، تو جیسے وہ امام کا احترام کریں گے، ان کو عزت دیں گے، ویسے ہی میری حکومت کو بھی
عزت دیں گے اور احترام سے دیکھیں گے کہ یہ حکومت ہمارے لیے ٹھیک ہے، اور پھر میرے خلاف آواز بلند کرنے کی اور انقلاب برپا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ریزن ہیں کہ سارے اسباب کے اوپر میں روشنی اس مختصر سی گفتگو میں نہیں ڈال سکتا۔ اب آپ غور کریے، امام علیہ السلام کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کو ہم اپنا ولی عہد بنانا چاہتے ہیں۔ غور کریے گا، ولی عہد بنانا چاہتے ہیں۔ ولی عہد کا مطلب سمجھ لیجئے، ولی عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے اترادھیکاری، جانشین، خلیفہ، یعنی میری حکومت میں آپ ولی عہد ہیں، میرے جانے کے بعد یہ ساری حکومت جو ہے وہ کس کی ہے؟ آپ کی ہے۔ اس سے بڑا کوئی آفر ہو سکتا ہے کسی کے لیے؟ اگر آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا ہے تو میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں بہت سامنے کی۔ سعودی عرب ہے، بہت سے لوگ جاتے ہوں گے حج کرنے کے لیے۔ جو لوگ گئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول کرے، اور جو لوگ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں پروردگار ان کی دعا کو قبول کرے کہ ہم سب کو حج کی توفیق پروردگار عنایت فرمائے۔ وہاں پہ جو نظام ہے، ہر ملک کا الگ الگ نظام ہے، بہت سے ملکوں کا الگ سسٹم ہے، الگ نظام ہے۔ کہیں پہ ڈیموکریسی ہے، ٹھیک ہے، ووٹ کے ذریعے لوگ اپنے مکھیا کا، سب سے بڑے عہدیدار کا انتخاب کرتے ہیں کہ کون ہمارے ملک کا حاکم ہوگا۔ کہیں پہ یہ سسٹم نہیں ہے، کہیں کہیں پہ سسٹم جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا ہے کہ ہم ہی ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں، مانو گے تب بھی ہم ہی ہیں، نہ مانو گے تب بھی ہم ہی ہیں۔ یہ ایک سسٹم ہے۔ ایک سسٹم ہے بادشاہت کا، سلطنتی نظام۔ سلطنتی نظام میں، بادشاہی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے بعد ایک جانشین کو اپنے بعد ایک جانشین کو معین کر دیتا ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ میرا جانشین اور یہ بادشاہ ہوگا۔ یہ سسٹم اگر آپ کو دیکھنا ہے اور ولی عہد کو سمجھنا ہے تو آپ ابھی سعودی عرب کے نظام حکومت کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو حاکم ہیں ان کا ایک ولی عہد ہے جن کا نام کیا ہے؟ محمد بن سلمان، جن کو شارٹ میں MBS کہا جاتا ہے۔ محمد بن سلمان وہاں کے ولی عہد ہیں، یعنی جو ابھی کا بادشاہ ہے وہاں پہ، جیسے ہی وہ ہٹے گا یا ان کا انتقال ہوگا یا انہیں کچھ ہوگا تو ان کی جگہ پہ اب کون بادشاہ بنے گا، حاکم بنے گا؟ محمد بن سلمان۔ امام علی رضا علیہ السلام کو جو آفر دیا گیا ہے وہ ولایت عہدی کا آفر دیا گیا ہے، یعنی جیسے ہی مجھے کچھ ہوتا ہے آپ اس پورے مملکت اسلامی کے کیا ہیں؟ حاکم۔ یہی تو رسول کہہ کے گئے تھے، من کنتم مولا فہذا علی مولا، کہ میرے بعد یہ ساری مملکت اسلامی، یہ سارا دین، یہ ساری شریعت کس کی ہے؟ علی کی ہے، اور علی کے بعد ان کے بعد آنے والے 11 اماموں کی ہے۔ لیکن اس زمانے میں لوگوں نے نہیں مانا۔ آج کی حکومت اس انسان کو ولایت عہدی کے لیے بلا رہی ہے اور انہیں یہ آفر دے رہی ہے جن کو رسول اپنا جانشین اور خلیفہ بنا کے گئے ہیں، جن کو رسول اپنا جانشین بنا کے گئے ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ دونوں میں سے بھاری چیز کیا ہے؟ مامون جیسے شرابی، قاتل، جواری کا کسی کو اپنا جانشین بنانا یہ زیادہ بڑی بات ہے، یا رسول کا کسی کو من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے اپنا خلیفہ و جانشین بنانا یہ بڑی بات ہے؟ یہ وہ سلسلہ ہے جن کے پاس یہ عہدہ ہمیشہ سے سلامت ہے کہ رسول ہمیں بنا کے گئے ہیں۔ اور یہی یاد رکھیے گا، دنیاوی خلافت میں اور دینی امامت میں جو بنیادی فرق پایا جاتا ہے وہ ایک یہی چیز ہے اور اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ دنیاوی خلافت وہ ہوتی ہے کہ دنیا مانے گی تو خلیفہ خلیفہ کہا جائے گا ورنہ خلیفہ نہیں ہے، لیکن جو سلسلہ امامت کا امام ہوتا ہے دنیا مان لے گی تب بھی امام ہے، دنیا نہ مانے گی تب بھی امام ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وہ ازل سے امام ہے، وہ خدا کی طرف سے امام ہے، وہ رسول کی طرف سے امام ہے،
وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ جانشین رسول ہے، وہ خلیفہ رسول ہے، وہ کسی کے بنائے جانے کا محتاج۔ اور میں ایک نقطہ یہاں پہ واضح کر دوں آپ کے لیے کہ غدیر میں بھی، غور کریے اس بات پہ، غدیر میں بھی علی کو خلیفہ بنایا نہیں گیا ہے۔ غور کریے، غدیر کے دن بھی علی کو خلیفہ بنایا نہیں گیا ہے، بلکہ اس بنے ہوئے خلیفہ کا اعلان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اعلان کریے، پہنچا دیجئے، بنانا نہیں ہے، بنانا خدا کی ذمہ داری ہے، پہنچانا رسول خدا کی ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ اب ولایت عہدی کی پیشکش دی گئی، امام نے متعدد بار اس کو ٹھکرا دیا کہ نہیں، ہم نہیں بنیں گے تمہارے ولی عہد، ہمیں خلیفہ، تمہارا جانشین، تمہارا اترادھیکاری بننے کا کوئی شوق نہیں، ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ نے جس کے سامنے ساری دنیا کے زمین و آسمان کے خزانے جس کے قدرت میں رکھے ہوں، اسے کسی اور پاور کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بڑی دھمکیوں کے بعد امام کو یہ چیز قبول کرنی پڑی۔ اب یہ ہوا کہ امام کا سامان سفر باندھا جائے اور یہاں سے کہاں لے جایا جائے؟ خراسان کی طرف۔ امام نے اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے چاہنے والوں اور اہل خانہ کے اوپر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں مجبوری میں جا رہا ہوں، امام گھر کی عورتوں کو بلاتے ہیں، گھر کے افراد کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ پہ گریہ کرو، مجھ پہ گریہ کرو، یعنی کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں، میں خوشحالی میں نہیں جا رہا ہوں، میں خوش ہو کے نہیں میں مجبوری میں جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد بار بار قبر رسول پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے گریہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر واپس، تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ جس طریقے سے میں گریہ کر رہا ہوں، جس طریقے سے میں رسول کی قبر سے جدا ہو رہا ہوں، میں چاہتا نہیں ہوں کہ رسول کی قبر سے جدا ہو جاؤں، لیکن مجبوری ہے جس کی بنیاد پہ جا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ ظاہر کرنے کے بعد امام کے سفر میں خاص خیال رکھا گیا کہ امام کے سفر کو مدینے سے شروع کیا جائے، بصرہ ہوتے ہوئے، اہواز ہوتے ہوئے امام کو کہاں پہنچا دیا جائے؟ خراسان پہنچا دیا جائے۔ غور کریے آپ، اس کا مطلب سمجھے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو کوفے نہ لے جایا جائے، امام کو قم نہ لے جایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں ان کے چاہنے والوں کو یہ خبر ہو جائے کہ مجبوری میں ہمارے امام کو لے جایا جا رہا ہے اور ایک انقلاب پیدا ہو جائے۔ لہذا بصرہ ہوتے ہوئے، اہواز ہوتے ہوئے، کہاں راستے میں پڑ گئی ایک جگہ نیشا پور، جو زیارت پہ گئے ہیں وہ عام طور سے وہاں جاتے ہیں، اور آج بھی امام کے اس سفر کی یادگار ایک چشمے کی صورت میں موجود ہے، جو چشمہ چشمہ حیات ہے، جو چشمہ چشمہ شفا ہے، جو چشمہ چشمہ شفاعت ہے۔ اس کا پانی ہمارے لیے تبرک ہے۔ کیوں تبرک ہے؟ کیونکہ یہ عام پانی نہیں ہے، یہ امام کی دعا سے، امام کی ٹھوکر سے جاری ہونے والا چشمہ ہے۔ ذرا سوچئے، جس کی ٹھوکروں میں، جس کے ٹھوکر سے نکلے ہوئے چشمے میں اتنی شفا پائی جاتی ہو، تو ذرا سوچئے کہ اس کے خون سے جو مٹی ہے، اگر وہ خاک شفا بن جائے تو اس میں انسان کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ غور کریں، نیشا پور پہنچے۔ اب آپ غور کریے، نیشا پور کی جو آبادی ہے وہ سب کے سب مسلک میں ہم سے مختلف ہیں۔ جتنے ہیں نیشا پور میں کوئی ہم مسلک نہیں ہے، اور اسی لیے آپ اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ یہ جتنے جو صحیح کتابیں جنہیں کہا جاتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ کتابیں جو ہیں صحائف ستہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں سے جو 4 کتابیں ہیں اوپر کی، میں سمجھتا ہوں ان کے لکھنے والے، ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ اسی نیشا پور سے۔ وہ ویسے تو بخاری ہے کہ وہ بخارا کے رہنے والے ہیں، جو کہیں اور پڑھتا ہے، لیکن وہ جس وقت لکھی گئی ہیں یہ کتابیں، وہ کہاں کے ہیں؟ نیشا پور۔
تو ہم مسلک کوئی نہیں ہے، سب دوسرے مسلک کے ہیں۔ امام کی سواری چلی، بس میں نے ختم کی اپنی گفتگو، امام کی سواری چلی اور چلتے چلتے تاریخ کہتی ہے کہ تقریباً 25,000 وہ افراد تھے جن کے ہاتھوں میں کاغذ موجود تھا، جن کے ہاتھوں میں قلم موجود تھا، اور انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا مولا جاتے جاتے کچھ ارشاد فرما دیجئے تاکہ ہم لکھ لیں۔ 25,000 لوگ۔ امام نے ایک مرتبہ محمل کے پردے کو اٹھایا اور سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ حسنی۔ اب میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا کہ امام نے پوری سند کا سلسلے کو وہاں پہ بیان کیا کہ مجھ سے میرے والد نے نقل کیا، ان سے ان کے والد نے نقل کیا، ان سے ان کے والد نے نقل کیا، اور یہ سلسلہ امام حسین تک پہنچا، اور امام حسین نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے، اور علی مرتضیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے، اور انہوں نے جبرائیل سے، اور جبرائیل سے کہا خدا وحدہ لا شریک نے، اور اس نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی۔ امام علی رضا علیہ السلام پورے سلسلے کو پہچنوانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لکھنا ہے تو لکھ لو، لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے، فمن دخل آمن من عذابی۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ ہمارے عذاب سے نجات پا گیا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ ہمارے عذاب سے نجات پا گیا۔ اتنا کہا، محمل کا پردہ گرا، سواری آگے بڑھی، پھر امام نے سواری کو روکا، پھر ایک مرتبہ محمل کے پردے کو اٹھایا، بے شرط لیکن یاد رکھو اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے ایک شرط ہے، اور پھر اپنی طرف اشارہ فرما کے کہتے ہیں انا من شروطہا، یعنی اگر لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونا ہے، عذاب پروردگار سے بچنا ہے، تو اس کی شرطوں کا خیال رکھنا ہے، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ میں ہوں، یعنی میرے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی امامت ایک شرط ہے، اگر امامت کو نہ مانا تو پھر لا الہ الا اللہ کہتے رہو، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ یہ ہے امام کہ بلایا جا رہا تھا ولایت عہدی کے لیے مجبوری کی حالت میں، لیکن اس مجبوری کی حالت میں بھی امام امامت کی حقانیت کا اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس دور میں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ امام رضا علیہ السلام نے کیا کیا، لیکن جب دور حاضر کے حالات کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے ایران جانے کا فیصلہ کیوں کیا۔ شاید اس دور میں بیج بویا گیا تھا اور میوے اور پھل آج دکھائی دے رہے ہیں۔ بس عزیزوں، میں نے ختم کی گفتگو، بس ایک دو حدیثیں آپ سن لیجئے جو ہمارے کام کی ہیں اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ ہیں، اور ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ منسوب ہے، روایت ہے 8ویں امام سے کہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ اس کی عقل ہے، اس کا جو سب سے بڑا دوست ہے وہ اس کی عقل ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ اس کی جہالت ہے۔ لہٰذا ہمارا پہلا فریضہ کیا ہونا چاہیے کہ جو دوست ہے اس سے دوستی کریں، اور جو دشمن ہے اس سے دوری اختیار کریں، یعنی عقل کا استعمال کریں اور صحیح استعمال کریں۔ ویسے تو عقل کے بہت سے استعمال ہیں، لوگوں کو ٹھگنا اس کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا اس کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، اور کبھی کبھی تو مسجد میں نہ آنے کے بہانے بھی ہم تراش لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ آئیے نہ آئیے اس سے مجھے بحث نہیں ہے، لیکن جو اچھی چیزیں، میں پہلی بار آیا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو تعداد یہاں بیٹھی ہے ان میں سے اکثر افراد نہیں آتے ہیں، تو میری شرعی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو دعوت دوں۔ آپ آئیے نہ آئیے اس کا جواب مجھے نہیں دینا ہے، آپ مجھے نہیں دیں گے، اور مجھے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ مولانا ہم کیوں نہیں آتے۔ اس کا جواب ہم سب کو کس کو دینا ہے؟ خدا کو دینا ہے۔ تو ہم بہانے تراش لیتے ہیں
کہ یہ وجہ ہو گئی، ایسا ہے اور ویسا ہے، جو بھی ہو، مولانا کو، مسجد کے لوگوں کو، عام پبلک کو، مومنوں کو، ایک دوسروں کو، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے سمجھا دیا اور مسجد میں نہ آنے کا صحیح ریزن بتا دیا اور وہ سمجھ بھی گئے، یہ کافی نہیں ہوگا۔ ریزن وہاں کے لیے رکھیے کہ اسے کیا جواب دینا ہے۔ سب سے بڑی دشمن جہالت ہے، اس کو دور کریے، اور ضرورت ہے کہ اس کو دور کیا جائے۔ لہٰذا اگر ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے تو اپنے بعد جو آنے والی نسل ہے اس کی تعلیم کا صحیح اور اچھا انتظام کریں اور اہتمام کریں تاکہ وہ جاہل نہ رہنے پائے۔ ایک حدیث یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، یہ بھی امام علی رضا علیہ السلام نے بتایا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی میوے کھاؤ، پھل کھاؤ تو پورا کھاؤ، یا کھانا جو بھی چیز کھا رہے ہو اسے پورا کھاؤ، ضائع مت کرو، برباد مت کرو۔ اگر نہیں کھا سکتے ہو پورا تو جو ضرورت مند افراد ہیں ان کو دے دو تاکہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ جب کھانا کھا رہے ہو اور کوئی آ جائے تو اس کے احترام میں اٹھنے کی ضرورت، کیوں؟ اس لیے کہ کھانے کا حق، دسترخوان کا حق زیادہ ہے، اس آنے والے کا حق کم ہے۔ اگر اس کے احترام میں اٹھ گئے تو یہ نعمت، یہ دانہ، یہ غذا، یہ کھانا، یہ دسترخوان، یہ اس کی توہین ہے۔ لہٰذا یہ حق تمہیں نہیں دیا گیا ہے کہ اس کی بے احترامی کرو۔ کھانا کھا لو، پھر اس سے ملاقات کرو، جو بھی احترام کرنا ہے وہ کرو، لیکن کھانے کے وقت کسی کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک آخری حدیث سماعت فرمائیے اور مجھے اجازت دیجیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث پہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہے میرے چاہنے والوں، ہر روز شام کے وقت یعنی دن کے خاتمے پر تم سب کے یعنی ہمارے تمام چاہنے والوں کے جو نامہ اعمال ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ امام کی حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ شام کے وقت تم سب کے نامہ اعمال ہمارے پاس پیش کیے جاتے ہیں، لہذا اپنے برے اعمال سے اپنے امام کو غمگین مت کرو۔ امام کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوشش کرو کہ تمہارے نامہ اعمال میں کوئی عمل ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے امام کو غمگین ہونا پڑے۔ بہترین اعمال کرو، نیک اعمال کرو، کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ وقت بندگی پروردگار میں گزرے، عبادت الہی میں گزرے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، لوگوں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث اور سن لیجئے، میں نے آخری کہا تھا لیکن اب بات آ گئی ہے، لوگوں کی مدد کرنا بھی، لوگوں کی عیادت کرنا، لوگوں کو دیکھنے جانا، لوگوں کی زیارت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور جانتے ہیں کیسی عبادت ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری زیارت کی تمنا رکھتا ہے اور نہیں کر سکتا، کسی بھی بنیاد پر، کسی بھی وجہ کی بنیاد پر، کوئی مشہد آنا چاہتا ہے، میرے روضے کی زیارت کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا، تو کیا کرے؟ اگر وہ کسی صالح مومن نیک بندے کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو میرے روضے کی زیارت کا ثواب ہے۔
پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے 8ویں امام کی کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ پروردگار زندگی کے تمام حصوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ آج کی اس مبارک شب میں ہم نے یہ جو مختصر سی عبادت محفل کے عنوان سے انجام دی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا کہ جس کی ولادت کی تاریخ آج ہے، اس کے طفیل میں ہم سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ جو افراد زیارتوں پر ہیں اور زیارت کر رہے ہیں، ان کی زیارتوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو افراد حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے راستوں کو ہموار فرما۔ پروردگارہ جو عازم سفر حج ہیں، ان کے سفر کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس فرش مسرت پر بیٹھے ہوئے تمام وہ افراد جو کسی بھی عنوان سے پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہماری قوم کے نوجوانوں اور بچوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے قوم کے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ پروردگارہ ہمارے درمیان سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ایک بار پھر تجھ سے زمانے کے امام کا واسطہ دے کر اور آج کی اس مبارک شب میں جس ذات سے آج کی شب منسوب ہے، اس کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ایران کے صدر اور وہاں کے پریزیڈنٹ اور دیگر وہ افراد جو ابھی تک گمشدہ ہیں اور جن کی تلاش جاری ہے، ان کو اپنے گھر اور ان کو اپنی منزل تک پہنچا دے۔ پروردگارہ جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں، ان کی حمایت اور حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں کر دے۔ پروردگارہ ہمارے امام کے روضوں اور مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ان روضوں کی حفاظت کرنے والے محافظوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہم السلام کا، تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے اعمال انجام دیں جس سے ہمارا زمانے کا امام راضی و خوشنود ہو سکے۔ پروردگارہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنے امام کے ناصروں میں شامل ہو سکیں۔ پروردگارہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سب لوگ مل کے انشاءاللہ دعائے فرج کی تلاوت